السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات، جو بہت خوبصورت ناول ہے۔ اگنور، میں وہ بھونچتا رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ ماما نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مضر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور صلاح نے کوئی وضاحت دیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے رو رہی تھی۔ صلاح نے سینٹر ٹیبل سے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی، آنکھیں نہیں۔ اور صلاح نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ صلاح نے بالآخر اس سے پوچھا، بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہیں میرے؟ مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد صلاح نے اس کی بات کاٹ دی، میرے ساتھ یہی کرو گے۔ مجھے پتا ہے، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا۔ آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے۔ ماما نے مداخلت کی، اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟ صلاح نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا۔ میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کیں، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل ہی آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ ماما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی؟ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے۔ تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ صلاح نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی۔ ناراضگی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔ خواہ مخواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی،
میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جزبز ہوئی۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا، تم مجھ سے لے لیتی۔ اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی، وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے، تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی۔ تو تم مجھ سے کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی۔ لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہی، ہر چھوٹی بڑی بات دل میں رکھتی رہی، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سیدہ اماں کو سب کچھ بتایا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے بھی، مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا۔ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگنور۔ میں حیران ہوں امامہ کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا۔ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں۔ لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی۔ ماما کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سلار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے ماما کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی؟ سلار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں میری خوبصورتی کی تعریف کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ اسے شکایت کرنے پر پچھتائی۔ سلار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سلار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا۔ امامہ تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟ نہیں، یو آر رائٹ۔ میں نے واقعی ابھی تک تمہاری کسی بھی چیز کے لیے تمہیں نہیں سراہا۔ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے امامہ کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا۔ اس بار امامہ نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ سلار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کے ساتھ ہوں، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کا انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں ماما، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس نے بے حد نپے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ امامہ نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کے دل نے اعتراف کیا۔ تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو، سلار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس ختم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کر دو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے ماما کی نظر اس کے اس ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت بے حد صاف ستھری تھی۔ ہاتھ کی پشت تو کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کلائی پر ریسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے ریسٹ واچ پہنا کرتا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اس کا دل کچھ اور موم ہوا۔ اس کی توجہ کہاں تھی سلار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔
محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آواز کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ اب بے حد سنجیدہ تھا۔ ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جائے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گرد کی چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امامہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ اچھی فلسفی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بیک وقت آئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ واقعی سلار سکندر سے ناواقف تھی۔ سلار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب بے حد پرسکون تھی۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ موو کلر اچھا لگتا ہے تم پر، اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ ایک دم رکا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلار نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی، وہ مسکرایا۔ تعریف کر رہا ہوں تمہاری، یہ ٹی پنک ہے۔ اوہ اچھا۔ سلار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ ٹی پنک ہے، میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا، سلار نے وضاحت کی۔ کل موو پہنا ہوا تھا میں نے۔ امامہ کی آنکھوں کی خفگی بڑھی۔ لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا۔ سلار مزید گڑبڑایا۔ وہ جو سامنے دیوار پر پینٹنگ ہے نا، اس میں ہیں پرپل فلاورز۔ امامہ کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ سلار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ ان فلاورز کو بلو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا۔ امامہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سلار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیابی کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈز رکھنا پڑیں گے۔ وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سلار سے پہلے کھلی تھی، الارم سیٹ ٹائم سے بھی 10 منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سلار کی سائڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا، امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سلار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی، میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ امامہ کچھ حیران ہوئی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ، کمرے میں ہلکی سے ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خواہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سلار بھی اس کے لیے کھلی کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔
اس دن اس نے اور سلار نے سحری اکٹھے کی۔ ہر روز کی طرح سلار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا اور اس میں مزید بہتری اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اس سے مطلع کیا، امامہ تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ آؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت نے بے حد پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ماما کو ایک دم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سلار صاحب کی بیوی آ گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سلار صاحب نے۔ ماما کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ ماما کی فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایت دے۔ باجی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہے آرام سے سو جاؤ۔ ملازمہ نے اسے فوری آفر کی۔ یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آخر جا کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکنی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج صاف کرنے کے بعد اب سلار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سلار صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی ان کی طرح بولتی نہیں ہیں؟ ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ اچھا، سلار بھی نہیں بولتا؟ امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا۔ کہاں جی، حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سلار کے ملازم کا نام لیا تھا۔ لیکن باجی بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سلار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سلار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی۔ ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ باجی کیا خوش ہوتی، کم از کم اسے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوگی جو گھر میں کام کرنے والے ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سلار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلدی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے کہا، باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر۔ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بخلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، امامہ نے بامشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساخت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساخت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے، آپ کے گھر۔ یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑگڑانے گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا۔ وہ پناہ گاہیں نہیں تھی جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون اور احسان مند بن کر رہی تھی۔
آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے، روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں کوئی اس کے لیے کوئی علاقہ غیر نہیں۔ اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سلار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سلار نے اسے 2 بار وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی۔ سلار نے تیسری بار پھر پی ٹی سی ایل پر کال کی۔ اس بار امامہ نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سلار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی، بہت پریشان ہوا وہ۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوؤں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سلار کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھگڑے کا اختتام بہت خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ صبح دروازے تک مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی، پھر اب وہ الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے۔ سلار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں۔ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ وہ یکدم پرسکون ہوا۔ ادھر وہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کا ذکر کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ اسکیم پکڑ سکتا تھا، خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجر پیکیجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ 0.1% کے ساتھ ورلڈ اسٹاک مارکیٹوں کے ٹرینڈز کی پیش بینی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا، لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا۔ نہ وہ ان آنسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا، نہ انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تھے۔ وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا۔ ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا۔ امامہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کل یہ کہ یہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں۔ سلار نے اس سے یہ پوچھا۔ پچھلی رات کے سلار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، اور فون منقطع ہوتے ہی سلار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی تاریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اگلے 5 منٹ وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اسے پتا تھا اس نے اب کال کی تو ریسیو نہیں کرے گی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی تھی، لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، سلار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی، وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے سلار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا؟ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا؟ سیدہ اماں، ڈاکٹر سبت علی اور ان کی فیملی، اس کے کلاس فیلوز، کولیگز، ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی، لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے؟ امامہ پلیز بولو، کچھ تو کہو۔ وہ چونکی۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے اسی الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ تم خفا نہیں ہو؟ سلار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ نماز کے بعد دیر تک کسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا۔ 9 سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی، پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ، شکوہ، ناز، نخرہ، غصہ، خفگی، یہ سب کیسے نہ ہوتا؟ اسے پتا تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا، خفا ہوگی تو اسے وضاحتیں دے گا۔ مان تھا یا گمان؟
لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی۔ شام کو سلار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا۔ شام کو سلار اسے یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد، لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بہت نروس تھی لیکن بہت ایکسائٹڈ تھی۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایئر حصہ میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے۔ سلار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ بہت حیرت سے نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھے۔ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں یا سیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی صحیح لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ہی۔ سلار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں، کافی، اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، ماما نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سلار، باز آ جاؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا۔ وہ بے ساختہ جھپی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے اسے کاہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سلار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا، نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ ماما نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پہ، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی سے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے اعتراض پر سلار نے بہت لسانیت سے کہا تھا۔ ماما نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا تھا۔ اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں۔ مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، سو تم مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے سلار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز لگا لیں؟ ماما کو یاد آیا، بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا، کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ کیوں نہیں؟ سلار نے اپنے دلی سے تاثر چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 بجے ایک کیفے میں کافی پینے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً 12:30 بجے گھر واپس آئے۔ لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چھٹنے لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر پیسہ خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا، اور وہ اتنے سالوں میں بھی اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے۔ یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے سے ہو رہا تھا؟ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سلار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکل آیا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے ماما کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔
وہ حیران سا ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ ماما نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروب بھی خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا، مجھے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے۔ ماما نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا، کیسا سامان؟ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان، ماما نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مثلاً؟ وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے۔ اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کے اس کی بات سنتا رہا۔ تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ جہیز کا سامان ہے، صلاح نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے؟ وہ کچھ جزبز ہو کر بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے، صلاح نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی چیز کی کمی ہے؟ تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو؟ رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماما سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیا نا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، اس لیے کہا۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں، اس لیے ماما نے کہا۔ ٹرسٹ می، میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں، اور تم بھی، صلاح نے اس سے کہا۔ میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں، اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی۔ اوکے، جو چیز تم نے اپنی پے سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی چھوڑ دو سب کچھ، وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے۔ صلاح نے ایک اور حل نکالا۔ وہ اس بار کچھ سوچنے لگی۔ میں صبح آفس جاتے ہوئے تمہیں سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دوں گا، اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، تمہاری پیکنگ میں بھی مدد کروا دوں گا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا، صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنے سائن کر دو۔ اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا۔ میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں۔ لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح، برے نہیں ہیں، ہم اچھی سروس دیتے ہیں۔ اس نے مذاق کیا۔ امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کر دیے۔ پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، اسے رہنے دو۔ صلاح نے پیپر اس سے لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں؟ امامہ کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا۔ صلاح نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس پر ایک فگر لکھو۔ امامہ نے حیرانی سے اس پر رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی فگر؟ وہ الجھی۔ کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس، صلاح نے کہا۔ کیوں؟ وہ مزید الجھی۔ صلاح نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ اس نے دوبارہ پین پکڑ تو لیا، لیکن ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی۔ وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ آل رائٹ، لکھو پھر۔ صلاح کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ 37529660۔ اس نے رائٹنگ پیڈ صلاح کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے سکتے میں آیا، پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الجھی۔ تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ امامہ کو احساس نہیں ہوا، وہ بڑی صفائی سے بات بدل چکا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں کاغذ اس لفافے میں ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی۔ رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں؟
وہ بے اختیار ہنسی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے ماما نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں، ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ سلار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈز دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کا کان کی لوئیں سرخ ہوئیں، پھر اس کے گال، ناک اور شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا، جس طرح اسے 9 سال پہلے بھی 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب صحیح، لیکن یہ منظر دلچسپ تھا۔ اور اب وہ اسے مخصوص ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سلار کا دل چاہا اسے کچھ اور چھیڑے۔ وہ بظاہر بے سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔